آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، سنبھال نہیں سکو گے۔ اللہ اتنی دولت آپ کو دیں گے، تم نہیں چاہو گے دنیا کو، تم نہیں چاہو گے مال و دولت کو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس آئے گی، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تمہارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پڑھتے رہو گے، تک جاؤ گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ثواب بھی نہیں ملے گا، ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اس کی تأثیر آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کے پڑھنے پر جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ ان دو باتوں کا خاص خیال نہ رکھیں۔ پہلے نمبر پہ وقت کا خیال رکھیں۔ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا، اسی وقت میں اس وظیفے کو پڑھے، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ وہ وقت کیا ہے؟ صبح صادق ہونے کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے، اسی دوران، خواہ آپ فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھیں یا سنتوں کے بعد پڑھیں۔ اگر موقع ہے آپ کے پاس تو سنتوں کے بعد پڑھیں، اگر موقع نہیں ہے آپ کے پاس، وقت کم ہوتا ہے فرض نماز کے لیے، تو آپ سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کب ہے؟ صبح صادق ہونے کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پڑھیں گے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اسی وقت میں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا، اگر آپ نے اسی وقت پڑھ لیا، یقین مانیے دنیا آپ کے پیچھے دوڑ کر آئے گی۔ آپ دنیا سے بھاگو گے لیکن دنیا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، سنبھال نہیں سکو گے۔ اللہ اتنی دولت آپ کو دیں گے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ وقت کا خاص خیال رکھے، دوسرے نمبر پہ تعداد کا خاص خیال رکھے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 100 سے کم پڑھنا ہے آپ کو، نہ 100 سے زیادہ۔ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اسی وقت میں پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آپ کے پاس ذلیل ہو کر ناک رگڑتی ہوئی تمہارے پاس آئے گی۔ تو ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھے۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی دعا ہے، کون سی تسبیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، مال و دولت جو ہے زیادہ ہو تمہارے پاس، دنیا تمہارے پاس آ جائے، تو اس وظیفے کو 100 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، 100 مرتبہ اس وظیفے کو طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے، اسی درمیان میں اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھ لو۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے پاس آئے گی۔ تم نہیں چاہو گے دنیا کو، تم نہیں چاہو گے مال و دولت کو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس آئے گی، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تمہارے پاس۔ تو صحابی نے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مال و دولت دی ان کو کہ رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے، مال و دولت آپ کے پاس زیادہ ہو جائے، دنیا آپ کے پاس دوڑ کر آئے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ایک وقت کا اور دوسرا تعداد۔ ان دو باتوں کا خیال کر کے آپ روزانہ اس پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔